یا جو ہمارا علم ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا سچائی کہلاتا ہے۔ سب سے بنیادی خلق ہے، تمام اخلاق کی ماں ہے۔ تو ایک درخت سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں، اسی طرح سچائی وہ تنا ہے جس سے مختلف اخلاق کی شاخیں نکلتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسلام دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی بات اس کو قصے یا کہانی کے رنگ میں سمجھائی جائے تو وہ اسے جلدی سمجھ لیتا ہے۔ اسی بات کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا۔ آپ کے بعد آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اور پھر آپ کے خلفائے کرام نے بھی اس کی بارہا تاکید کی۔ اسی سلسلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج پروگرام آؤ کہانی سنے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد چھوٹی عمر کے بچوں میں قصوں اور کہانیوں کے ذریعے تربیتی امور کو پیدا کرنا ہے، اور ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان جو ہے وہ 5 بنیادی اخلاق میں سے پہلا خلق سچائی ہے۔ ہمارے آج کے مہمان مکرم و محترم عبدالسمیع خان صاحب ہیں۔ آپ مربی سلسلہ ہیں اور آج کل ایڈیٹر روزنامہ الفضل کے طور پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ اس کے علاوہ شرکاء میں ہمارے ساتھ فتین ہیں، طلحہ ہیں، عبداللہ ہیں اور راشد ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کو دعوت دوں کہ وہ سچائی کی اہمیت کے بارے میں بچوں کو بتائیں، میں سب سے پہلے راشد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 5 بنیادی اخلاق کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا بات تھی۔ جی راشد۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 24 نومبر 1989 کے خطبہ جمعہ میں جماعت احمدیہ کو 5 بنیادی اخلاق بتائے تھے۔ وہ یہ ہیں: سچائی، نرم و پاک زبان کا استعمال، وسعت حوصلہ، دوسروں کی تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنا، اور بلند عزم و ہمت۔ جی ناظرین، آپ نے 5 بنیادی اخلاق سنے ہیں، تو پہلا جو خلق سچائی ہے اس کے بارے میں اپنے مہمان سے درخواست کروں گا کہ وہ بچوں سے کچھ اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں۔ بچوں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں سچائی کیا چیز ہے۔ کوئی چیز جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے یا جو ہمارا علم ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا سچائی کہلاتا ہے۔ اور جیسا کہ انہوں نے حوالہ دیا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچائی سب سے بنیادی خلق ہے، تمام اخلاق کی ماں ہے۔ تمام اخلاق اسی سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جس شخص میں سچائی نہیں ہے وہ با اخلاق انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کائنات کو، مختلف چیزوں کو جیسے دیکھتا ہے ویسے بیان نہیں کرتا، دیکھتا اور طرح سے ہے، بیان اور طرح کرتا ہے۔ اس کی معلومات کچھ اور ہیں، زبان سے کچھ اور بولتا ہے تو وہ سچ نہیں بولتا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ جس طرح ایک درخت سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں، اسی طرح سچائی وہ تنا ہے جس سے مختلف اخلاق کی شاخیں نکلتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم نیکیوں پر کاربند ہونا چاہیں، اگر ہم بہت سے اخلاق اپنانا چاہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور نیک بننا چاہیں، انسانوں کے ساتھ اعلیٰ سلوک کرنا چاہیں، تو اس کی بنیاد سچائی پہ۔ اور یہ اتنا بڑا خلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اپنے منتخب بندے چنے، جن کو اس نے نبوت کا منصب عطا فرمایا، یہ سارے کے سارے وہ تھے جو سچائی کے خلق پر قائم تھے اور اپنی قوموں میں سب سے سچے تھے۔ 1,24,000 نبی آپ کو پتہ آئے ہیں۔ ان 1,24,000 نبیوں کی بنیادی صفت اور سب سے مشترک صفت یہ تھی کہ وہ سچ بولنے والے تھے، سچ کو بیان کرنے والے تھے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا آخری کلام نازل فرمایا قرآن کریم، وہ سب سے آخری شریعت جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر نازل فرمانا چاہی تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر نظر دوڑائی اور دیکھا کہ اس کل عالم میں کون سا وہ آدمی ہے جو سب سے سچ بولنے والا ہے، سب سے امانت دار ہے۔ سچائی اور امانت ایک ہی خلق کے 2 نام ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کون سا بندہ سب سے سچا ہے، تو وہ حضرت اقدس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی بھی روحانی انعام پانے کے لیے سب سے پہلا خلق، سب سے بڑا خلق سچائی ہے، اور سچائی کی وجہ سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم الشان منصب ملا کہ آپ کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی۔ آپ سے پہلے نبی بھی آپ کی برکت سے ہی نبی بنے، اور آپ کے بعد آنے والے تمام روحانی انعامات بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی سے ملتے ہیں۔
اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا وہ واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ سچائی کے خلق پر کتنے توجہ سے قائم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا تو آپ کے ایک بچپن کے دوست حضرت ابو بکر صدیق اس وقت مکہ میں نہیں تھے۔ وہ باہر سے آئے تو انہیں لوگوں نے بتایا کہ تمہارے دوست نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خدا مجھ سے بولتا ہے، اور لوگوں نے انہیں بھڑکایا کہ دیکھو تمہارا دوست تو پاگل ہو گیا، خدا انسانوں سے کیسے بول سکتا ہے، خدا تو آسمان پر ہے، انسان زمین پر ہے، خدا بندوں سے کیسے بول سکتا ہے، اتنا فاصلہ ہے، اور خدا اور انسان میں کوئی نسبت ہی نہیں، روحانی لحاظ سے بھی جسمانی لحاظ سے بھی۔ تو اس نے اس یتیم سے ہی بولنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے تھے نا، جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے۔ کسی بڑے آدمی سے بولتا، کسی امیر آدمی سے کلام کرتا، تو یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سنی اور سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کہ اس طرح میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے بولتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ حضرت ابوبکر کو میں پہلے سمجھا دوں پھر انہیں بتاؤں، تو آپ نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا نہیں، مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خیال سے کہ انہیں کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی وسوسہ نہ آ جائے، دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں اصل بات یہ ہے۔ انہوں نے پھر سننے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو صرف یہ بتائیں کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، خدا تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، خدا تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میری بیعت لیں، کیونکہ آپ نے کبھی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلی بیعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، آپ کی سچائی کے خلق کی وجہ سے ہوئی، اور وہ لوگ جو آپ کے قریب رہنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بیعت کی، جب گھر تشریف لائے تو یہی بات حضرت خدیجہ نے کہی۔ جب آپ نے بتایا گھر جا کے تو حضرت خدیجہ نے واقعہ بتایا اپنی پہلی وحی کا، تو حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھیں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اتنے اعلیٰ اخلاق پر قائم ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، آپ اخلاق کو قائم کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، آپ کو خدا تعالیٰ کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ تو گویا انہوں نے بھی آپ کو قبول کر لیا، اور دشمن بھی یہ بات قبول کرتے ہیں، یعنی اسلام کے دشمن اور وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو آپ کے ارد گرد تھے اور آپ کی سچائی اور امانت کو جانتے ہیں۔ اور عرب قوم کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی ہزار سال اس عرب قوم پر گزر چکے تھے، لیکن کسی ایک کے متعلق بھی ایسا واقعہ نہیں کہ اس کو ساری قوم نے صادق اور امین کا لقب دیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد فرد تھے جن کو ساری قوم بالاتفاق صادق اور امین مانتی تھی۔ تو سچائی کے خلق کی یہ اہمیت ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا یہی بات تمام اخلاق کی بنیاد ہے۔ اس لیے جب ہم نیکیوں کے راستے پہ قدم بڑھانا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں سچائی کے خلق کو اختیار کرنا چاہیے۔ غیروں کی آپ نے بات کی تو ابو سفیان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کیسر روم کے دربار میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط وہاں تک پہنچا، تو اس نے ابو سفیان کو بلایا جو اس وقت بدترین دشمن تھا۔ اس سے جب یہ سوال کیا کہ کیا وہ نبی جو ہے وہ تمہارا جھوٹ بولتا ہے، تو ابو سفیان سے یہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکا، اور اس نے صاف الفاظ میں کہا نہیں، ہم نے آج تک اس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ بالکل، تمام دشمنوں کی بھی، موافقین کی، مخالفین، سب کی گواہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ۔ مکہ میں بھی نعوذ باللہ ایک دفعہ جب کفار نے کوشش کی کہ آپ کا کوئی برا سا نام رکھ دیا جائے، تو کسی سردار نے کہا کہ ان کو جھوٹا مشہور کر دو، تو بڑے بڑے جو مخالفین تھے وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ایک ایسا شخص جس کو بچپن سے ہم لوگ سچائی اس کی جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اس کو صادق کا لقب بھی دیا ہوا ہے، اس پہ ہم جھوٹ کا الزام ہی نہیں لگا سکتے۔ اسی سلسلے میں ایک طلحہ نے واقعہ تیار کیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کے بارے میں، طلحہ سنائیں گے آپ؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ بہت سی برائیاں کرتا ہوتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے،
تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں ان ساری برائیوں سے کس طرح نجات پاؤں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جب وہ کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا، تو وہ ساری برائیوں سے نجات. جی بالکل درست ہے. وہ تفصیل ملتی ہے روایات میں کہ وہ جب بھی کوئی برا کام کرنے لگتا تو وہ سوچتا تھا کہ اگر رسول کریم نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے یہ برا کام کیا ہے تو اگر میں نے سچ بولا تو مجھے سزا ملے گی، اور اگر جھوٹ بولا تو میں وعدے کی خلاف ورزی کروں گا، تو اس لیے بہتر ہے یہ برا کام نہ ہی کروں. پھر دوسرا کام، پھر تیسرا کام، چوتھا کام، تو وہ ساری برائیاں چھوڑتا گیا یہاں تک کہ سچ بولنے کی برکت سے وہ تمام برائیوں سے پاک ہو گیا. اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ سچ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے. اگر بندہ سچ کو اختیار کر لے تو ساری برائیاں چھوڑ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کبھی بھی چھوٹے سے پروگرام میں سنوایا نہیں جا سکتا، لیکن یہی سلسلہ آگے چلتا رہا اور مختلف بزرگان جو درمیان میں اولیاء اللہ مشہور ہوتے رہے ان کے بارے میں بھی سچائی کے کافی واقعات ہیں. ایک واقعہ بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں اور آج کل کے بچے کو زبانی یاد ہوتا ہے، پھر بھی میں فتین سے کہوں گا کہ وہ سنا دے حضرت عبد القادر جیلانی کا واقعہ. جب حضرت عبد القادر جیلانی صاحب چھوٹے تھے تو ان کی امی نے ان کو تعلیم کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بھیجنا چاہا. جب جانے لگے تو پھر ان کی امی نے ان کی قمیض میں 40 دینار سی دیے اور کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا. جب قافلہ درمیان میں ہی پہنچا تھا تو اس کو چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ہر بندے سے اس کا مال لینے لگے. جب ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، تو انہوں نے سچ سچ بول دیا کہ ہاں میرے پاس میری قمیض میں 40 دینار سیے ہوئے ہیں. جب ڈاکو نے تلاشی لی تو اسے کچھ نہ ملا اور وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار نے پوچھا کہ تمہارے پاس 40 دینار ہیں تو دے دو. انہوں نے سچ آرام سے دے دیے. اس پر ڈاکو اور ڈاکو کا سردار ایمان لے آیا. ہاں، قمیض کے اندر وہ سی ہوئی تھی. شروع میں ڈاکو کو نہیں ملا، لیکن جب وہ پھر سردار نے پوچھا کہ کدھر ہے تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ میری امی نے وہ سی دی تھی، تو اب یہ آپ لے لیں. تو اس پر ڈاکو کے سردار نے بھی توبہ کر لی اور کہا یہ بچہ اتنا سچ بولتا ہے، ماں کی اتنی اطاعت کرتا ہے، تو میں خدا تعالیٰ کی اطاعت کیوں نہ کروں. اب حضرت عبد القادر جیلانی نے یہ سبق کہاں سے لیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو بلایا اور ایک دفعہ فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج چھپی ہوئی ہے تو کیا تم سارے میری یہ بات مان لو گے؟ اب وہ اتنا چھوٹا پہاڑ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی فوج چھپ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی تھی کہ اس وقت میرے قریب آؤ تو میں تمہیں فلاں چیز دوں گی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا اس عورت سے کہ کیا تم اپنے بچے کو واقعی وہ چیز دینی تھی اگر وہ آ جاتا تو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے اس کو دینی تھی. فرمایا اگر تو اس بچے کو جھوٹ بول کر اپنی طرف بلا رہی تھی، تیرے پاس چیز کوئی نہیں تھی یا تو نے دینی نہیں تھی، ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آؤ تو تمہیں چیز دوں گی جس طرح عام ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے وہ چیز اس کو نہ دی یا نہ دینی ہوتی تو یہ جھوٹ شمار ہوتا. اتنی باریک تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. انہی پر عمل کرنے کے نتیجے میں حضرت عبد القادر جیلانی جیسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے امت میں جنہوں نے سچ بولنے کے اعلیٰ معیار قائم کیے ہیں. ایک اور بہت مشہور بزرگ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو تھے، بہت مشہور ہیں اور احادیث کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو تاریخ اسلام کبھی بھلا نہیں سکتی. ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ وہ کہیں ایک حدیث کے بارے میں تحقیق کرتے چل رہے تھے. جس بھی حدیث کا پتہ چلتا تھا اس کی کڑیاں پیچھے ملاتے جاتے تھے کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے. تو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ حدیث اس شخص نے فلاں بندے کو سنائی ہے. تو وہ اس تک پہنچے اس سے بات کرنے کے لیے، تو ابھی اس سے ملے نہیں تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا دور کھڑا ہے اور اس شخص نے اپنی جھولی اس طرح پھیلائی ہوئی ہے کہ جیسے اس میں کچھ کھانے کے لیے ہے. تو گھوڑا بھاگتا ہوا آیا اور جب وہ قریب آیا تو اس بندے نے جھولی جو تھی وہ ڈھیلی چھوڑ دی
اور اس میں کچھ نہیں تھا. تو وہ حضرت امام بخاری وہیں سے واپس پلٹ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ جس نے ایسی حرکت کی ہے کہ جو سچائی سے جس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے, اور میں اس شخص کی حدیث جو ہے وہ کبھی بھی اپنی کتاب میں یا شامل نہیں کر سکتا, کیونکہ اس شخص کی بات پہ ایمان ہی نہیں رہا کسی کا کہ یہ شخص جو ہے یہ سچ بول رہا ہے. ایسی اعلیٰ ایک چیز ہے جو بڑے بڑوں کو بہت اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیتی ہے اور بڑے بڑوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اب واقعات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم موجودہ زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے احیاء اسلام کے لیے دوبارہ مبعوث فرمایا. آپ کی تو ساری زندگی ہی سچائی سے بھری پڑی ہے, کوئی موقع ہو کوئی مخالف ہو آپ نے کبھی سچ کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن پھر بھی کچھ واقعات جو ہیں وہ ہم شامل کریں گے. تو عبداللہ آپ سنائیں گے ہمیں حضرت مسیح اسلام کی سچائی کا واقعہ؟ جی. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا مضمون چھپوانے کے لیے بھیجنا تھا تو اس کے ساتھ پیکٹ میں ایک خط بھی ڈال دیا جو کہ ڈاک خانے کے قانون کے خلاف تھا. مخالفوں نے آپ پر مقدمہ کر دیا. وکلاء نے آپ کو مشورہ دیا کہ اب جھوٹ کے سوا اور کوئی راہ نہیں بچتی, مگر آپ نے سچ پر مبنی بیان دیتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ خط میرا ہی ہے, کیونکہ میں اسے مضمون کا حصہ سمجھتا تھا اور مجھے ڈاک خانے کے اس قانون کا علم نہ تھا. جج نے آپ کے مخالفوں کے زور دینے کے باوجود آپ کے حق میں فیصلہ کیا اور آپ کو بری کر دیا. جی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بچوں ایک سے زیادہ واقعات ایسے ہوئے ہیں جب بظاہر نظر آتا تھا کہ جھوٹ بولے بغیر کوئی چارہ نہیں, اور اگر سچ بولا تو سخت سزا ملے گی. لیکن آپ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور اسوے کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے, اس لیے آپ نے بھی کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ سچ بولنے سے مجھے کیا کیا سزا ملے گی, اور ہمیشہ سچ بولا. اور اسی کا نتیجہ تھا جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سب سے سچ بولنے والے تھے. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مقرر فرمانا چاہا اس زمانے کی اصلاح کے لیے, تو دیکھا کہ سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون اطاعت کرتا ہے, کون سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو چنا جو سب سے زیادہ سچا تھا اور سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنے والا تھا. اس لیے ہم جب 5 اخلاق کی بات کرتے ہیں, اور 5 تو بنیادی اخلاق ہیں نا, اور بھی بے شمار اخلاق ہیں, ان سب کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سچ کی راہ سے سچ کی راہ سے آگے گزرنا پڑے گا. خیر تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے خلفائے کرام کے بے شمار واقعات ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1984 میں جب ملکی حالات کے پیش نظر ہجرت کرنا چاہی تو کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے اپنا بھیس تھوڑا یعنی حلیہ جو ہے وہ چینج کر لیں, تو آپ نے سختی سے منع فرما دی. آپ اسی طرح پگڑی میں اور شیروانی جو ایک روایتی خلیفہ وقت کا لباس ہوتا تھا اسی میں تشریف لے کر گئے, اور یہاں تک کہ جب پاسپورٹ آفس والوں نے وہاں ایئرپورٹ پہ پوچھا تو آپ کے پاسپورٹ پہ نہایت ہی جعلی عنوان میں لکھا ہوا تھا کہ امام جماعت احمدیہ, بغیر اس کے کہ وہاں پہ آپ کچھ اور اپنی شناخت ظاہر کرتے. آپ نے صاف فرمایا کہ دیکھو میں امام جماعت احمدیہ ہوں اور میں پاکستان سے جانا چاہتا ہوں. اور حالانکہ اس وقت کا جو صدر تھا بہت انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو پاکستان میں روکا جائے, لیکن سچ کی جو طاقت ہے وہ کبھی بھی مخالفوں کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیتی. ہر موقع پہ مخالفین کو ہمیشہ شکست سے دوچار کرتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ سارے بچے اطفال الانبیاء میں شامل ہیں, تو آپ اپنا عہد دہراتے ہیں جب کوئی بھی اجلاس ہوتا ہے, تو اس میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولوں گا. اب یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بچپن سے ہی بچوں کے دماغ میں جو ہے وہ سمویا جاتا ہے اور ان پہ بچے عمل بھی کرتے ہیں. تو اور سر کوئی جی باقی پھر آہستہ آہستہ چلتا رہے گا, جب آگے اخلاق چلیں گے تو پتہ لگتا رہے گا کہ سچ سے یہی وہ اخلاق پیدا ہوتا ہے. تو سچائی کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے 24 نومبر 1979 کو جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا جس میں 5 بنیادی اخلاق جماعت کے سامنے پیش کیے, اس میں آپ نے سچائی کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلی بات سچ کی عادت ہے. آج دنیا میں جتنی بدی پھیلی ہوئی ہے اس میں خرابی کا سب سے بڑا عنصر جھوٹ ہے. جماعت احمدیہ کے بچوں کے اوپر میں خصوصیت کے ساتھ نظر رکھتا ہوں, اور میرے نزدیک جب تک بچپن سے سچ کی عادت نہ ڈالی جائے بڑے ہو کر سچ کی عادت ڈالنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے.
اس لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے نرمی سے اور سختی سے بھی سچ پر قائم کریں اور کسی قیمت پر بھی ان کے جھوٹے مذاق کو بھی برداشت نہ کریں۔ تو آخر پر میں اپنے مہمان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور تمام ناظرین سے اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خلق کو ہماری زندگی کا عملی حصہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔